أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ آیات جو میں نے بھی تلاوت کی ہیں، میں ان کا پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور اپنے رب کی طرف جھکو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پیشتر اس کے کہ تم عذاب آ جائے پھر تم کوئی مدد نہیں دیے جاؤ گے، اور تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی بہترین حصہ کی پیروی کرو، پیشتر اس کے کہ عذاب تمہیں اچانک آ پکڑے جبکہ تم اس کا شعور نہ رکھتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے وائے حسرت مجھ پر، اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے پہلو یعنی اللہ کی نظر کے سامنے کرتا رہا، اور میں تو محض مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یا یہ کہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھے گا کاش ایک دفعہ میرے لیے لوٹ کر جانا ممکن ہو تو میں ضرور نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ خبردار، یقیناً تیرے پاس میرے نشانات آئے اور تو نے ان کو جھٹلایا اور استکبار کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جو ہمارا جلسہ سالانہ کا جو مین تھیم تھا اور ہے وہ خلافت ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے خلافت نور من انوار اللہ، کہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور یہ خلافت بھی ہے۔ لیکن خلافت کو سمجھنے کے لیے، خلافت کے مقام پہچاننے کے لیے، اس کی عظمت اور اس کی شان اور قدر و منزلت کو پرکھنے کے لیے ہمیں پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مامور تھے، وہ اس زمانہ کے امام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا۔ جب تک ہمارا یہ ایمان پختہ نہیں ہوگا اور ہمیں اس بات کا ادراک اور شعور حاصل نہیں ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اس وقت تک ہم خلافت کو کیسے سمجھیں گے؟ خلافت تو آپ کے بعد آئی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نور کہا ہے، اپنی کتاب قرآن مجید کو نور کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نور کا ہے. تو جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. اور یہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم روشنی اور نور سے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو قانون قدرت یہ بتاتا ہے کہ پھر ہم اندھیروں میں دھکیلے جاتے ہیں، پھر ہم تاریکی میں گر جاتے ہیں، پھر ہمیں زمین ہموار نظر نہیں آتی کہ کہاں گڑے ہیں تو کہاں زمین ہے، پھر ہم ٹھوکر کھانے والے ہو جاتے ہیں، ہم ضلالت اور گمراہی کی گہرائیوں میں گر جاتے ہیں. یہ وہ نور ہے جس کے قریب ہم ہوں گے تو ہم بچائے جاتے ہیں، ہمیں رستہ نظر آتا ہے، ہمیں طریق نظر آتا ہے، ہر چیز روشن ہے. اور انبیاء کا کام بھی یہی ہے کہ وہ روشنی دیتے ہیں لوگوں کو، ان کو صحیح رستہ دکھاتے ہیں، رستے کو منور کر کے دکھاتے ہیں. لیکن انسان بعض دفعہ اپنے بد اعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے. یہ انسان، یہ جو آج پہلے سیشن میں بھی ربی صاحب نے بتایا تھا کہ انسان اپنے پر ظلم کرتا ہے، وہ ظالم ہے. اس کو اللہ نے ایک نور دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی ایک واضح شکل اس کے سامنے پیش کی، اس کے آگے ایسی تعلیمات رکھ دیں جو اس کی دونوں جہاں کی زندگی کی ضامن ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے اور دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت سے گھبراتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ڈرتا ہے. اس کے اندر وہ ہمت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف قدم بڑھائے. تو پھر وہ ایسا شخص، ایسا انسان بآسانی شیطان کا نوالا بن جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. بس یہ جو جماعتوں میں، الہی جماعتوں میں منافقین ہوتے ہیں، اشرار ہوتے ہیں، یہ سنت الہی کے تحت ہوتے ہیں، اس کے بغیر جماعتیں نہیں ہوتی. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کی کہ وہ اس نور کے نیچے چلنا چاہتا ہے یا وہ تاریکی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کو دونوں رستوں کی رہنمائی کر دی ہے. یہ اچھا رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے، یہ گناہ کا رستہ ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے. اب انسان کو ہم نے بااختیار رکھا ہے کہ جو مرضی کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو، تو تمہارا اختیار ہے. اس نے، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا انسان کو. ہاں، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب آپ نے ضرور دینا کہ میں نے کیوں بدی کا رستہ اختیار کیا، میں نے کیوں نیکی کا رستہ دیکھ کے میں نے اس کو چھوڑ دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے نور دکھایا، روشنی دکھائی، پر میں نے اس کو کراہت سے دیکھا اور میں نے اس کو ترک کر دیا اور میں نے اندھیرے کو پسند کیا. اس کا جواب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یا کسی اور کو مجبور نہیں کیا کہ وہ تاریکی کو گلے لگائے اور تاریکی کے رستے پہ چلے. اللہ تعالیٰ نے تو رستے بنا دیے، دکھا دیے. بار بار قرآن کے اندر کہ ہم نے ہدایت کا رستہ بھی دکھا دیا اور گمراہی کا بھی دکھا دیا، اس کی علامات بھی بتا دی، اس کی نشانیاں بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ رستہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، طریقہ یہ بھی بتا دیا کہ برے رستے سے کیسے بچنا ہے. سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سامان رکھے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب چاہے کوئی ایمان لے آتا ہے، قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات، چاہے تو انکار کر دے. انسان کو اختیار دیا. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ مضمون بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو خلافت کی نعمت علی منہاج النبوت ہمیں عطا ہوئی ہے، اس پہ ہمیں جو قرآن کریم میں دعا آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو بھی جزا دے جن کی وجہ سے مجھے صحیح رستہ ملا. تو یہ رستہ ہمیں دیا، ہمارے ماں باپ نے قربانیاں کر کے رستہ اختیار کیا. آج ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکتی
وہ والدین جن کے بچے گمراہ ہو گئے، وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ہو گئے، ان کی اپنی تربیت کے نتیجے میں ہو گئے، ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہو گئے، وہ بچے کیسے ماں باپ کو معاف کر دیں گے؟ اور یہ بات میں نے کل بھی اپنی تقریر میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ نہ نبیوں کے بچے دیکھتا ہے، نہ نبیوں کی بیویاں دیکھتا ہے، وہ تقویٰ دیکھتا ہے، وہ نیک لوگ دیکھتا ہے۔ اس نے انبیاء کے بچوں کو بھی تباہ کر دیا، برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ اس نے انبیاء کی بیویوں کو بھی عذاب دے دیا۔ ان کا نبوت کے ساتھ اگر آپ کا ایمان کا تعلق نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی سگے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر آپ کسی نبی کی اولاد ہیں، کسی خلیفہ کی اولاد ہیں، آپ خاندان نبوت سے ہیں، یا آپ کے باپ دادا بڑے بڑے جید صحابہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں اس وقت آتی ہے جب آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مرحوم ماں باپ کے درجات جب بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے درجات آج کیسے بلند ہو گئے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی۔ تو جن کے بچے داریے ہو گئے، جن کے بچے خلافت سے دور ہو گئے، جنہوں نے اپنے گھر میں نور دیکھ کے اس کو کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا، جنہوں نے چمکتے سورج کو دیکھ کے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تاکہ اس کی روشن کرنیں ان کے گھروں میں نہ پہنچیں، وہ آپ نے مرحوم باپ آپ کی کیا دعا کریں گے؟ کتنے والدین ایسے ہیں جو مدفون ہیں، نہ کبھی بچوں نے پرواہ کی کہ ان کے قبر پہ جا کے دعا کریں، نہ ان کو کبھی خیال ہے۔ وہ جب نماز ہی نہیں پڑھتے، جب ان کا دین سے تعلق ہی نہیں، تو جا کے یہی کچھ کر سکتے ہیں نا کہ 2 پھول رکھ دیں گے، بس اتنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کار ثواب ہے۔ اسی لیے فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جب تک اولاد نیک ہے، اولاد اور در اولاد نیک ہے، ان سب کی نیکیوں کا اجر ماں باپ کو، دادا پردادا کو ملتا رہتا ہے۔ خلافت کو چھوڑ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ وہ خلافت ہے جس کو علی منہاج النبوت قائم ہوئی۔ میں نے یوم خلافت پہ بڑی وضاحت سے بات بیان کی تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکن عزن آ جائیں گے، ملوکن جبریتن آ جائیں گے، پھر خلافت اللہ منہاج نبوت پھر قائم ہوگی۔ تو جب سارے مراحل لفظ بلفظ پورے ہو گئے تو پھر اس خلافت میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ مسیح موعود آئے جنہوں نے اعلان کیا میں اس زمانے کا مسیح موعود۔ پھر آپ کے بعد خلافت قائم ہوئی، 120 سال 25 سال سے چل رہی ہے، اور پھر خلفاء کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نشانات دکھائے ہیں۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی کلام پڑھا ہے، اس میں دیکھ لیں پوشیدہ ہاتھ خدا تعالیٰ کا کس طرح سہارا دیتا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے تو یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب احمدیوں کی تعداد بھی گنتی کے انگلیوں پہ گنی جاتی تھی۔ وہ جو لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا میرا نام بھی مستور تھا، کوئی مستور تھا مطلب ہے کہ پوشیدہ تھا، کون جانتا تھا مرزا غلام احمد کا نام؟ کون جانتا تھا قادیان کی بستی کیا ہے، کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ایسے معمولی سی بستی تھی۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جس میں قادیان کا نام نہ جانا جاتا؟ نعرہ تکبیر، غلام احمد کی خلافت احمدیہ۔ بس میں بار بار جماعت کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور سمجھاتا چلا رہا ہوں کہ نظام اور خلافت کی قدر کریں، تکریم کریں، اس کے ساتھ وابستہ رہیں کہ یہی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خشک ٹہنی کو باغبان کاٹے نہ تو کیا کرے؟ یہ گلاب بھی ہے، جب یہ ٹہنیاں خشک ہوتی ہیں، درخت ہیں، تو ہم کینچی لے کے کاٹتے رہتے ہیں۔ کوئی تکلیف اور کوئی درد ہوتا ہے باغبان کو کہ میں نے یہ شاخیں کاٹ دی ہیں، خشک ہو گئی؟ کبھی بھی نہیں ہوتا اس کو، بلکہ وہ درخت
کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو سرسبز رکھنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ خشک ٹہنیاں, خشک پتے اس سے جدا کرتے. اللہ ایسے ہی کرتا ہے. بس یہ جو ہمارا اس وقت نظام ہے, خلافت ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی کہے جی بس نام لے لیا, ہاں جی خلیفہ ہے, ہاں جی خلیفہ ہے. دیکھو ایک وقت تھا جب یہ شیعوں نے مذاقاً خلافت کا مذاق اڑانے کی خاطر نائی کا نام خلیفہ رکھ دیا, درزی کا نام خلیفہ رکھ دیا, عام لوگوں کا نام خلیفہ رکھ دیا مذاق اڑانے کے لیے. لیکن کیا ان کے مذاق اڑانے سے جو خلفائے راشدین تھے یا اس دور میں خلفائے, ان کے مقام اور مرتبہ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آنکھ بینا ہو تو سب کچھ نظر آتا ہے. سورج چڑھا ہوا ہو اور آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس آنکھ میں کیا ہے؟ یہ محتاج ہے روشنی کی. اس کو روشنی ملے گی تو یہ دیکھے گی, روشنی ملے تو اندھیرے میں نہیں دیکھتی آنکھ. بینا آنکھ ہوتی ہے, اندھیرے میں نہیں دیکھتی, روشنی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے. ان آنکھوں کو بینا کریں, روشن کریں, تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ خلافت کیا چیز ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی قدر و منزلت کیسے ہم نے کرنی. تاریخ اسلام کے واقعات اور قصائص قصے میں آپ کو سناؤں, قصص سناؤں تو مجھے کئی مہینے لگ جائیں یہاں کھڑے ہو کے میں بتاتا رہوں کہ کیسے لوگ خلیفہ وقت اور خلافت کا احترام, اس کی تکریم اور اس کی عزت کرتے تھے. کوئی معمولی انسان یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. اگر اس کو یہ یقین ہے کہ یہ وہ خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے, تو کبھی بھی نہیں وہ سوچ سکتا اس خلافت کے لیے اور اس کے ہوتے ہوئے جماعت میں شرارت کرے, تفرقہ کرے, انتشار پیدا کرے. نہیں کر سکتا وہ. اگر اس کے دل میں رتی بھر بھی یہ صداقت موجود ہے کہ یہ وہ مسیح موعود ہے جن کی خبر ابھی آیات قرآنیہ جو پڑھی ہیں اس میں دی ہے, جو نظم پڑھی ہے اس میں ہے, احادیث میں ہے, اور پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے ثابت کر دیا کہ یہی مسیح موعود ہے, کوئی شک نہیں رہتا. اگر آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر غور کریں, تدبر کریں, مطالعہ کریں. اگر کسی کو کوئی شک ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آ کے بات کریں, بیٹھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ہزاروں نشانات اور دلائل ایسے آپ کو دوں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے مامور. بس اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم چند پیسوں کی خاطر بے قدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خلافت کو بھی, نظام کو بھی, اتحاد کو بھی, اجتماعیت کو بھی. فکر کرنی چاہیے. اور جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسیح موعود خدا کے برحق مسیح ہیں, برحق امام ہیں, ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ خلافت علامہ نبوت برحق ہے, سچی ہے, اور اس کا رتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. آج بھی شاید قانون صاحب نے بہت سارے واقعات سنائے ہیں اور مربیان نے سنائے. آغا صاحب کی تقریر میں قرآن کریم کے جو خدمات ہیں جماعت احمدیہ کی, حبل اللہ کے موضوع پہ رضوان صاحب نے بڑی بات کی ہے, بڑی باتیں کی. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں اس تمہید کے بعد یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہی ہیں, کاش میں نے نیک کام کیے ہوتے, کاش میں تکبر نہ کرتا, کاش جو ہے نا پھر کاش رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کاش یہ حسرت جو ہے یہ حسرت ہے. زندگی تمہیں دی تھی, تمہیں خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات دکھائے تھے, اس وقت تو تم نے مذاق کیا, تمسخر کیا, ہنسی کرتے تھے تم دین کی باتوں کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے اب آؤ, اب تمہیں میں عذاب کا مزہ چکھاؤں گا, کیونکہ تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی, تمہیں میں نے کان دیے تھے, میں نے ہاتھ دیے تھے, تو میں نے نصیحت کی تھی کہ خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ, شیطان کی گود میں مت جاؤ. بس ان آیات کو سننے کے بعد ہر احمدی کا دل لرز جانا چاہیے
کہ میرے سامنے خدا کا مامور آیا، میرے گھر میں خلیفہ وقت کا نور روشن ہوا، خلافت کا سورج میرے گھر میں طلوع ہوا، میں نے کھڑکی اور دروازے سب کچھ بند کر دیے تاکہ میں اس کی روشنی سے محروم ہو جاؤں۔ محروم تو آپ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر یہ کاش والی بات آ جائے گی نا۔ اب میں آپ کو آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ تربیتی اقتباس جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت مسیح السلام کی کتابیں پڑھ کے بعض دفعہ میں تو حیران ہی ہو جاتا ہوں۔ کوئی کتاب نہیں لے، وہ کلام ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہی معرفت ہے، ایسی اس کے اندر دانائی اور حکمتوں کی باتیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام ہوئی ہیں حضرت مسیح موعود۔ اور جس درد کے ساتھ آپ احمدیوں کو نصیحت کرتے رہے ہیں، آپ نے کی ہیں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی اس میں شامل ہوں، جب بھی آپ کو مخاطب کرتا ہوں اس میں اول مخاطب میری ذات، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس درد کو ہم سمجھ سکیں جو آپ ہمارے اپنے دل میں ہمارے لیے درد، اس میں بشارتیں بھی ہیں، اس میں انذار بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ تو ہر شخص کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اسی تسلسل میں قبل اس کے کہ میں مسیح اسلام کے کچھ اقتباس پڑھوں، خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ کے نسل عزیز کے چھوٹے چھوٹے دو اقتباس ہیں جو میں اسی سے متعلق ہیں، میں وہ پڑھ لوں، پھر بعد میں حضرت مسیح اسلام کے کچھ اقتباس پڑھ کے تقریر کو ختم کروں۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح موعود ہیں جن کے آنے کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، تو پھر آپ کی تعلیم کا اثر بھی ہمیں اپنے پر ظاہر کرنا ہوگا۔ وہی بات کہ ایمان ہوگا، عمل ہوگا، ورنہ صرف عقیدہ بے معنی ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کے اقتباس کا حصہ ہے، پس یاد رکھو کہ صرف لفاظی یعنی الفاظ، لفظ کہ میں احمدی ہوں، میں جماعت احمدیہ کا ممبر ہوں، صرف لفاظی اور لسانی یعنی زبان سے باتیں کرنا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی، اللہ کی حضور باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے ایمانوں کو وزن کرو، اپنے ایمانوں کو وزن کرو، عمل ایمان کا زیور ہے، اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے تو ایمان بھی درست نہیں ہے۔ مومن حسین ہوتا ہے، ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے، جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں، اسی طرح پر ایک ایماندار کو اس کا عمل نہایت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اعمال میں خاص لذت آتی ہے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے، گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہوتی ہے، ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں خاص جوش اور تڑپ رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس چاہیے کہ میرے مخالف ہر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لیں اور مجھے بالکل ڈھیل نہ دیں، پھر وہ خود جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا وہ مجھے قبول کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھ سے پیون کرتا ہے وہ اس سے پیون کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، مضبوط قلعہ ہوں، میں اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔
اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں، قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا۔ پھر فرماتے ہیں میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم میں مسیح موعود ہوں اور میرا پیارا خدا میرے ساتھ ہے، اور خدا کی قسم وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، خواہ پہاڑ مجھ سے دشمنی کریں، اور خدا تعالیٰ کی قسم وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، خواہ میرے دوست اور میرے اہل و عیال مجھے چھوڑ دیں، اور خدا تعالیٰ کی قسم وہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے گا، خواہ دشمن تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور خدا تعالیٰ کی قسم وہ میرے پاس پہنچے گا، خواہ مجھے صحراؤں میں پھینک دیا جائے۔ کیسا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کیسا یقین ہے اپنے دعویٰ میں۔ انسان کا کام نہیں ہے یہ، اور ایک جھوٹا اور کذاب آدمی ہے یہ تحریر اور یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی کہہ سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت مسیح السلام نے جو فارسی میں اپنی ایک نظم لکھی تھی جس میں آپ نے بد دعا کی تھی کہ اے خدا اگر میں بدکار ہوں تو مجھے پارا پارا کر دے، میرے گھر کی چار دیواری کو آگ لگا دے اور میرے دشمنوں کو خوش کر دے۔ کر کے دکھائیں ذرا یہ سارے جو مولوی حضرت مسیح السلام کے خلاف دن رات الزامات لگاتے ہیں، افتراء گھڑتے ہیں، ذرا یہ بد دعا کر کے دکھائیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا نا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کر کے دکھاؤ ذرا موت کی تمنا اگر سچے ہو، کوئی جرت کر کے دکھائے۔ کبھی کوئی جھوٹا یہ جرت نہیں کرے گا، یہ خدا کے مامور کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی ذات پہ اتنا پختہ یقین تھا۔ فرمایا کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو میری بات پر ایمان لاوے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ پھر سن لیں ذرا یہ بات مسیح الاسلام کی، نوجوان خاص طور پہ سنیں، کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو میری بات پر ایمان لاوے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اور کیا بد نصیب وہ شخص جو بڑھ بڑھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس جماعت میں داخل ہوں مگر خدا اس کے دل کو ناپاک اور دنیا سے آلودہ اور خباثتوں سے پر دیکھتا ہے۔ دعویٰ نہیں کام آتا۔ فرمایا پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تناؤم کی زندگی بسر کے، یعنی نعمتوں والی، خوشحالی والی، بس ہر نعمت مجھے مل جائے، اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش، لباس و خوابی ہو، اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو ایسا انسان فطرت اللہ کا مقلب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قوا کو بیکار کرے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہی کام نہ کرے تو اسے بیکار قرار دیتے ہیں۔ مثلا ایک لکڑی کرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہو تو ہم اسے ایندھن ہی بنا لیتے ہیں، آگ میں جلا دیتے ہیں۔ کرسی نہیں بن سکتی اس سے، میز نہیں بن سکتا اس سے، تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقن غربن یعنی مشرق و مغرب، اس میں ایک بڑی نالی چل رہی ہے، اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوتی ہیں، اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوتی ہے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوتا ہوں، میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، یعنی اللہ حکم کرے تو چھریاں چلا دیں گے بھیڑوں پہ۔ تو میں نے یہی آیت پڑھی قرآن کریم کی، کل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے حضور عبادت اور دعاؤں میں نہیں لگے رہو گے تو خدا تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔
فرمایا یہ سنتے ہی ان کے صحابہ نے پھر فور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گو کھانے والی بھیڑی ہی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کی قدر جو خدا سے دور ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رہے کہ جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا، جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے نہیں، اور وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اور جو میرے مذہب کو قبول نہیں کرتا یا جو میرے مذہب کو قبول نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنا مذہب پسندیدہ سمجھتا ہے، وہ مجھ سے ایسا دور ہے جیسے کہ مشرق مغرب سے وہ خطا پر ہے۔ پس اے نادانو خوب سمجھو، اے غافلو خوب سوچ لو کہ بغیر سچی پاکیزگی ایمانی اور اخلاقی اور اعمالی کے کسی طرح رہائی نہیں، اور جو شخص ہر طرح سے گندہ رہ کر پھر اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو نہیں بلکہ وہ اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے۔ اور مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے دینی احکام اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوئے کے نیچے صدق کے دل سے اپنی گردنیں نہیں دیتے اور راست بازی کو اختیار نہیں کرتے اور فاسقانہ عادتوں سے بیزار ہونا نہیں چاہتے۔ فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اور ہم جو کچھ ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کریں، قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور العمل بنا دیں اور ان کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں۔ خوب یاد رکھو، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے میں اقتباس پڑھ رہا ہوں، آپ کی تحریرات ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اگر تقوی اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہ لوگے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم ہی کو ہلاک کرے گا، کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہوتے ہو۔ سچائی مان کے اور عمل سے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس بات پر ہرگز بھروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی، جب تک پورا تقوی اختیار نہ کرو گے ہرگز نہ بچو گے۔ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اس کی پیدائش ہیں اور تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ صرف اعتقادی بات ہرگز کام نہ آئے گی جب تک تمہارا قول و فعل ایک نہ ہو۔ پھر فرمایا یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے، یہ تو صرف پوست ہے، چھلکا ہے، مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانون قدرت یہ ہوتا ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے۔ چھلکا کوئی کام کی چیز نہیں، مغز ہی لیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز رہتا ہی نہیں اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی، جو کسی کام نہیں آ سکتے اور ردی کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک دو منٹ کے لیے کسی بچے کے کھیل کا ذریعہ تو وہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہے، اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے۔ فرمایا ہے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسب شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے۔ فرمایا میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ فرمایا مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کی جاتے ہیں جو بھیجے گئے۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آخری دو اقتباس ہیں، ایک ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، دوسرا چھوٹا سا پڑھ رہی ہوں 5 منٹ میں۔ فرمایا اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو، کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقوی حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفسانی جذبات کو بقولی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے۔ اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا، اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان رہسبازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فرمایا دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملونی رکھتا ہے، اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لیے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے۔ پس تم اگر دنیا کی ایک ذرہ بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں ابس۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا، بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو، اور تھوڑے ہی دنوں تک تم اس طرح ہلاک کیے جاؤ گے جس طرح کے کیڑے ہلاک ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص سے نام پاویں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہارے آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کو نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو آخر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے معروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم۔ آخر میں ایک چھوٹا سا اقتباس اور بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اب یہ جو سارے مسیح السلام کے اقتباس پڑھیں، دیکھ لیں، اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، کتنا ہم حضرت مسیح السلام کی تعلیمات پہ جو در حقیقت اسلام اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، کتنی قربانی ہم کر رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے لیے، یہ بھی دیکھ لیں۔ ایک ہمارے پاس مالی قربانی کا ایک نظام ہے بس، اور وہ بھی اتنا تھوڑا ہے
کہ 100 کروڑے میں 6 کروڑے جماعت کہتی ہے آپ جماعت کو دیں دیں، 94 کروڑے پھر بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگر اس میں چندہ جلسہ سلان وغیرہ بھی ڈال لیں تو پھر بھی آپ کے 92 کروڑے آپ کے پاس ہوتے ہیں 100 میں سے. کیا ہے یہ کوئی قربانی ہے؟ اسی پر حضرت مسیح نے کہ اگر دنیا کی ملونی ہے کہ پیسے ہی کمانا ہے اور خدا کی راہ میں نہیں دینا، تو حضرت مسیح نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موجب ہوگے اور اس کی سزا کے آپ حقدار ہو جائیں گے. اس لیے ہر احمدی کو ایک تو نمازوں، جمعوں، اجلاسات، مالی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. مالی قربانی جیسے کہ ابھی آپ نے مولانا شاید کالوں صاحب کی تقریر سنی، کیسے مانو افروز واقعات ہیں، کیسی کیسی قربانیاں ہمارے باپ دادا نے دی ہیں، کیسے کیسے پھل ان کے ہم کھا رہے ہیں آج. اس کو چٹی نہ سمجھیں، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، فرض ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا، غور سے سن لیں سارے، پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو وہ مجھ سے الگ ہو جائے، چھوڑ دو جماعت. مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار بادیہ میں پیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے. پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے. کتنی شان بیان کی ہے اس احمدی کی جو حضرت مسیح علیہ السلام سے وفا کا تعلق رکھتا ہے. فرمایا مجھ سے ہیں وہ، اور وہ جدا نہیں ہو سکتے مجھ سے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے. اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جماعت چھوڑ بھی دیتے ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں، بددل ہوتے ہیں، بدظنی بنیاد ہوتی ہے، اور ایک وجہ مالی قربانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جماعت کو چندے دینے پڑتے ہیں، مالی قربانی کرنی پڑتی ہے، یہ بڑا بوجھ لگتا ہے، وہ پھر جماعت چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام تو خود ہی فرما رہے ہیں کہ جن کے پاؤں نازک ہیں کیوں میرے ساتھ سفر کرتے ہیں؟ میری راہ میں تو قربانیاں کرنی ہیں آپ نے. جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کا آنے والا دن ان کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، وہ اور بدتر ہوتے جائیں گے، اور دور ہوتے جائیں گے. کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے. پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام.